بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں عراق سے نکلے۔ 10 سال کی مسافرانہ زندگی کے بعد 2074 قبل مسیح میں آپ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ بڑھاپے کی اولاد یوں بھی آدمی کو عزیز ہوا کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع سے اور بڑھاپے میں جو اولاد ملتی ہے اس کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ ایک باپ، وہ بھی بوڑھا باپ، اپنے بیٹے کو دل پر جبر کر کے کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو دل پر جبر کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم پر چلا کرتے ہیں۔ اس لیے بخوشی آپ راضی ہوئے اور قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ اس وقت ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ اس وقت آپ نے خواب دیکھا۔ 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے خواب دیکھا۔ جب صبح بیدار ہوئے تو آپ غور و فکر میں پڑ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ دن بھر اسی میں گزر گیا۔ اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی رات آئی، پھر خواب دیکھا۔ اس میں بھی یہی کہ اپنی محبوب چیز کی قربانی کرو، بیٹے کی قربانی کرو۔ تو دوسری رات خواب دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں ایک یقین پیدا ہو گیا کہ جو خواب کل میں نے دیکھا تھا وہ خواب سچا ہے، یقینی ہے، قربانی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر 10ویں ذی الحجہ کی رات آئی، اس میں بھی خواب دیکھا کہ بیٹے کی قربانی کرو۔ جب دن آیا 10ویں ذی الحجہ کا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی بجا آوری کے لیے 10ویں ذی الحجہ کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو عنایت کیا تھا، 13 سال کا بچہ ہے، اس کو ذبح کے لیے لے جانے لگے۔ تو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ 8ویں، 9ویں اور 10ویں کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کتابوں میں ایک اصطلاح آتی ہے یوم الترویہ، اور ایک ہے یوم العرفہ، اور ایک ہے یوم النحر۔ یہ 3 طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو 8ویں ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، جس دن پہلا خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ترویہ کے اور بہت سے معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ غور و فکر کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا 8ویں ذی الحجہ کو، تو آپ غور و فکر کرنے لگے، شش و پنج میں پڑ گئے کہ معاملہ کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو چونکہ اس دن پورا دن آپ کا غور و فکر میں گزرا، اس لیے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن آیا، جسے 9 تاریخ 9 ذی الحجہ، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ابھی کئی طرح کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن ایک تفصیل یہ کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج جو خواب دیکھا ہے یا اس سے پہلے دیکھا ہے، اس میں صداقت ہے، سچائی ہے، قربانی کرنی ہے۔ گویا کہ ایک طرح کا یقین آپ کو ہو گیا۔ تو اس یقین کی بنیاد پر اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ پہچان گئے، جان گئے، یقین ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ قربانی کرنی ہے۔ 10ویں تاریخ جسے یوم النحر کہتے ہیں، اس دن ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ قربانی تو آپ نے پیش کر دی، یہ الگ بات رہی کہ بدلے میں بیٹا قربان ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی تھی۔ تو اس دن کو جو 10ویں تاریخ ہے اس کو یوم النحر اس لیے کہتے ہیں، نحر کے معنی ہوتا ہے قربانی۔ تو اس دن قربانی کی تھی، اس لیے اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، یوم الترویہ، یوم العرفہ اور یوم النحر، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس کے نام دینے کی وجہ یہی ہے۔ اور دوسری وجہ بھی آئی ہیں، اور یہ وجہ جو میں نے بیان کی، یہ تفسیر کی ایک بہت ہی اہم کتاب روح البیان، اس میں یہ توضیح اور تشریح موجود ہے۔ یہ آج کا بیان
غور سے سنیں اور اسے دل کے گوشے میں رکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔